بالآخر رفتہ رفتہ دھیرے دھیرے عشر رحمت اپنے آخری منزل کی طرف پہنچنے ہی والا ہے۔ آج 6 روزے ہو گئے اور یہ عشر رحمت یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہم بندوں کی جانب متوجہ ہوتی ہے وہ ظاہر ہے انہی طاعات کے ساتھ، انہی نوافل کے ذریعے جو فرائض کے علاوہ ہوتی ہیں۔ نوافل کا اہتمام ہو، سنتوں کا اہتمام ہو، دعاؤں کا اہتمام ہو، اس سے اللہ تعالیٰ کی رحمت پورے طور پر متوجہ ہوتی ہے اور بندہ رحمت کا مستحق ہو جاتا ہے۔ اور اگر صحیح معنی میں دیکھا جائے تو نوافل کے بغیر فرائض بھی صحیح طریقے سے ادا نہیں ہوتے۔ جب فرض کے مقابلے میں نفل کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس میں تمام ہی سنتیں بھی آ جاتی ہیں۔ نوافل کا مطلب سنتیں بھی شامل ہیں اس میں۔ نوافل میں اشراق کی نماز بھی ہے، چاشت کی نماز بھی ہے، تہجد بھی ہے، یہ سب نوافل میں ہے۔ نوافل کے بغیر فرائض بھی صحیح طریقے سے ادا نہیں ہوتے۔ بہت سے لوگ صرف فرض نماز پر اکتفا کرتے ہیں اور سنتیں چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ بات درست ہے کہ قانون شریعت کی روح سے انہوں نے ترک فرض کا گناہ تو نہیں کیا، لیکن نماز سے پہلے اور نماز کے بعد کی سنتیں اور نوافل در حقیقت فرائض کی تکمیل کے لیے، فرائض کو مکمل کرنے کے لیے، اور ان کے بغیر اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق پیدا نہیں ہوتا۔ حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی حدیث کو یہ کہہ کر بیان کریں کہ اللہ رب العزت نے یہ فرمایا ہے، براہ راست اللہ رب العزت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی خاص پیغام دے، تو حدیث قدسی ہے کہ بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے۔ فارسی کا ایک مصرع ہے، من تو شدم تو من شدی، من تو شدم تو من شدی، یعنی ہم دونوں ایک جانب دو قالب ہو۔ بہرحال نوافل بھی ان طاعات میں سے ہے جن کو کرنے کے لیے اگر مشقت کرنی بھی پڑے تو کرنی چاہیے۔ آج کل یہ نعرہ چل پڑا ہے کہ صاحب فرائض کے علاوہ کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی اہمیت نہیں ہے، بس فرض ہو مسجد سے نکل کر کے بھاگ پڑو۔ سڑکوں پر گھومنا منظور، چوراہوں پر مٹر گشتی کرنا مندوب، یہ سب منظور ہے، لیکن خدا کے دربار میں کچھ نوافل، کچھ طاعات ادا کر لی جائے، کچھ دعائیں مانگ لی جائے، کچھ اللہ تعالیٰ سے رو رو کر مناجات کر لیے جائے، خاص طور سے ان اوقات میں یہ جو تینوں عشرے ہیں بہت قیمتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ لہذا صبر کے حکم میں یہ بھی داخل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان کو شہر صبر بھی کہا ہے، تو صبر کے جو اردو میں معنی ہے ہمارے آپ کے ذہن میں یہ آتے ہیں کہ تکلیف کو برداشت کرنا، نہیں، اس کے معنی میں بہت وسعت ہے۔
لہذا صبر کے حکم میں یہ بھی داخل ہے، اس لیے کہ جو نوافل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسنون ہے اور منقول ہے، ان کو ادا کرنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ مثلاً اشراق ہے، چاشت ہے، تہجد ہے، تحیۃ المسجد، یہ سب نوافل ہیں۔ اگر کوئی ان کو چھوڑ دے تو گناہ نہیں، لیکن محض اس بات کو دیکھ کر ان کو ترک نہ کریں، بلکہ یہ دیکھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقام اللہ تعالیٰ کے روئے زمین پر سب سے محبوب بندے، حال کیا تھا؟ اللہ کے دربار میں حالت نماز میں قیام اتنا طویل کرتے تھے کہ آپ کے پائے مبارک پر ورم آ جاتے تھے۔ صحابہ کرام کو ترس آیا اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول، آپ کو اتنی مشقت اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سننے کے لائق ہے اور یاد رکھنے کے لائق ہے۔ آپ نے فرمایا، کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکور بندہ، شکر کرنے والا بندہ نہ بنوں؟ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر ادا کرنے والا بندہ نہ بنوں؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنا قصہ خود بیان کرتے ہیں۔ یہ کون شخصیت ہے؟ سیدنا فاروق اعظم کے صاحبزادے، بڑا مقام ہے ان کا، بڑی شخصیت ہے ان کا، صرف صاحبزادگی نہیں تھی، تقوی میں اور علم میں ان کا صحابہ میں مقام تھا۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد سب کے اندر تبدیلی آ گئی، لیکن ابن عمر کے اندر تبدیلی نہیں آئی۔ یہ ان کی شہادت بہت بڑی بات ہے۔ وہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں دیکھتا تھا کہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے اپنے خواب بیان کرتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان خوابوں کی تعبیر بیان فرماتے ہیں۔ عام طور سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ فجر کی نماز کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جانب رخ کر کے بیٹھ جاتے تھے اور ان سے پوچھتے تھے، آج رات تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ تو بتاؤ۔ اس زمانے میں صحابہ کرام کے خواب بھی کوئی معمولی نہیں ہوا کرتے تھے، صحابہ کا خواب۔ اسی لیے حدیث میں خواب کو نبوت کا 46واں حصہ قرار دیا گیا ہے۔ خواب بہت اہم چیز ہوتی ہے، خواب کی پوری خواب پر تو مستقل بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ خواب دیکھے تو کیا کرے اور کیا کرنا چاہیے اور کیسے کرنا چاہیے، اس کی پوری تفصیل ہے۔ تو خواب کو نبوت کا 46واں حصہ قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ جو بھی صحابی اپنا خواب بیان کرتا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر دیا کرتے تھے۔ خواب کے لیے اتنی سی بات میں ضرور بتا دوں، خواب اگر کوئی شخص دیکھے تو ہر شخص سے کس و ناقص سے اس کو بیان کرنا نہیں چاہیے۔ بس کوئی عالم ہو، وہ بھی سمجھدار ہو، آپ کا مخلص ہو، اس سے بیان کرنا چاہیے، ورنہ خواب کے بارے میں یہ یاد رکھیے، جیسی تعبیر دے دی ویسے ہی وہ چیز واقع ہو جائے گی۔ اس لیے خواب کے بارے میں ہمیشہ احتیاط کرنی چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں بھی یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میں بھی کوئی خواب دیکھوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کو بیان کروں اور اس کی تعبیر دوں۔ فرماتے ہیں کہ ایک رات مجھے خواب نظر آیا جس میں میں نے جنت بھی دیکھی اور جہنم بھی دیکھا، اس کے علاوہ اور بھی بہت سی چیزیں دیکھی۔ فرماتے ہیں کہ میں چونکہ نوجوان تھا، نوعمر
عمر تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مجھ سے بڑی عمر کے صحابہ کرام بھی ہوتے تھے، اس لیے مجھے اپنا خواب بیان کرنے میں شرم محسوس ہوئی۔ اس لیے میں نے اپنی بہن حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریک حیات بھی تھی، میں نے اپنی بہن سے کہا کہ آپ میرا یہ خواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیان کر دیں۔ حضرت حفصہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے خواب کا تذکرہ کیا تو ان کا خواب سن کر آپ نے فرمایا نعم الرجل عبداللہ لو کان یصلی باللیل۔ عبداللہ بن عمر بہت ہی اچھا آدمی ہے، کاش وہ رات کو بھی نمازیں پڑھا کرتا، کاش وہ رات کو بھی نمازیں پڑھا کرتا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات حضرت عبداللہ بن عمر کو بتائی کہ میں نے تمہارا خواب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تھا، آپ نے سن کر یہ فرمایا ہے۔ دیکھیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ رات کی نماز پڑھنا فرض ہے یا واجب ہے، مگر اس بات کی طرف اشارہ بھی کر دیا کہ فرائض اور واجبات کو پورا کرنے کی وجہ سے تم اچھے تو ہو، لیکن تمہاری مکمل اچھائی رات کی نمازوں پر ہے۔ ایک بھوک سے دل میں اٹھتی ہے، ایک درد سا دل میں ہوتا ہے، جب ساری دنیا سوتی ہے میں رات کو اٹھ کر روتا ہوں۔ ندامت کے آنسو تنہائی میں جو خاص طور سے نوجوانوں سے گرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ صحابی تھے اور ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادنا سا اشارہ بھی حکم کا درجہ رکھتا تھا، اس لیے فرماتے ہیں کہ جس دن حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے یہ بات کہی اس دن کے بعد زندگی بھر رات کی نماز یعنی تہجد کی نماز اور نفل کی نماز مجھ سے چھوٹی نہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تعلیم تھا کہ فرائض و واجبات کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام کو نفلی عبادات کی طرف رغبت دلاتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ ایک واقعہ اور سن لیجیے، امیر جمع ہے احباب حال دل کہہ لے، پھر التفات دوستان رہے یا نہ رہے۔ صحابہ کرام کو نفلی عبادات کی طرف بھی رغبت دلاتے تھے، شوق دلاتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ رات کو تہجد کے لیے بیدار ہوئے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مکان برابر میں تھا۔ وہاں جا کر دیکھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ لوگ تہجد کے لیے اٹھے ہیں یا نہیں۔ جا کر کے دیکھا تو دونوں سو رہے تھے، ان کو جگایا اور تعجب سے فرمایا کہ تم رات کو نماز نہیں پڑھتے؟ سیدنا علی آنکھیں ملتے ہوئے بیدار ہوئے اور جواب میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہمارا وجود، ہماری آنکھیں تو اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں ہمیں جگا دیتے ہیں اور جب چاہتے ہیں سلا دیتے ہیں۔ یہ مولویوں والا جواب دیا۔ گویا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیدار نہ ہونے کی ایک طرح سے تعویل بھی کی اور دلیل بھی دی۔ یہ سن کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی جواب دیے بغیر واپس مڑے اور اپنی ران مبارک پر ایسے اپنی ران مبارک پر ہاتھ مارتے ہوئے یہ آیت تلاوت فرمائی، وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا۔ انسان بہت بحث و مباحثہ کرنے والا ہے۔ صلاۃ اللیل واجب یا فرض نہیں ہے رات کی نمازیں،
لیکن اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ہمارے اوپر اس کا ادا کرنا نہایت ہی آسان کر دیا ہے۔ حاصل یہ ہے کہ جتنی نفلی عبادات کا ذکر اوپر ہوا ان میں سے کوئی بھی ایسی نہیں ہے کہ اس کو شروع کرنے میں مشقت نہ ہوتی ہو، کیونکہ ہمارا نفس آزادی کا خوگر بنا ہوا ہے۔ جب ہم اپنے نفس کو، نفس کا مطلب من ہوتا ہے، من کہہ لیے اردو ہے، جب اپنے نفس و من کو نفلی عبادات کی طرف لائیں گے تو اس میں مقابلے کا تقاضا ہوگا، جس کا علاج یہ ہے کہ اس مقاومت کی مقاومت کی جائے، یعنی مقابلہ کیا جائے۔ علماء کے طبقے میں بھی ہمارے یہاں اس وقت مولوی حضرات بھی بیٹھے ہوئے ہیں، علماء کے مولویوں کے طبقے میں اس معاملے میں سب سے زیادہ سستی پائی جاتی ہے، کیونکہ انہوں نے یہ اصول فقہ میں یہ بات پڑھ لی ہے کہ نفل پڑھنے سے ثواب ملتا ہے اور نہ پڑھنے پر گناہ نہیں ہوتا، اس لیے ان کے دل میں یہ خیال آ جاتا ہے کہ جب نہ پڑھنے پر کوئی گناہ نہیں ہے تو اپنے آپ کو مشقت پہ ڈالنے کی کیا ضرورت ہے، وہ تعبیر کر لیتے ہیں۔ نفلی عبادات کے کرنے میں مشقت ہوتی ہے، لیکن ان مشقتوں کو برداشت کر کے ان کو اللہ کی خاطر صبر کرنا، اس کو کہتے ہیں صبر علی الطاعت، یعنی طاعت پر صبر، یعنی ڈٹ کر کے کرنا۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون میں دیا گیا، یہ مومن کی فلاح کو اسی پر موقوف رکھا گیا ہے۔ سارے دین کا خلاصہ صبر ہی ہے، خاص صبر علی الطاعت ہو، یعنی طاعت کو پابندی سے کیا جائے، صبر عن المعصیت ہو، یعنی گناہوں سے مستقل بچنا ہو اور اس کا مقابلہ کرنا ہو، یا صبر علی المصیبت ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو شہر الصبر فرمایا ہے، اس لیے اس میں صبر کی عادت ڈالنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ لہذا اگر رمضان سے پہلے نوافل ذکر یا تلاوت کا معمول نہیں تھا تو اب نفس پر جبر کر کے ان کا معمول بنائیں۔ اگر ہم نے اس مہینے میں اپنے نفس پر جبر کر کے ان چیزوں پر عمل کیا تو رفتہ رفتہ یہ صبر ہماری طبیعت ثانیہ بن جائے گی انشاءاللہ تعالی، اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمارے درجات کو بلند فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔